7 مارچ کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور جب نتائج آنا شروع ہوئے تو سیاسی ماحول کو دیکھتے ہوئے کسی کو بھی یہ یقین نہ آیا۔ پیپلز پارٹی نے 155 نشستیں جیت لیں، جن میں بلوچستان کی 7 نشستیں بھی شامل تھیں۔ حالانکہ وہاں فوجی آپریشن جاری تھا، جبکہ پاکستان نیشنل الائنس یا PNA کو 36 نشستیں ملیں۔ ان حالات میں PNA نے 10 مارچ کے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا اور شہروں میں حکومت کے خلاف بھرپور تحریک شروع ہو گئی۔ خاصی خونریزی کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں PNA اور بھٹو حکومت میں سمجھوتا ہو گیا کہ آنے والے اکتوبر میں ایک نمائندہ عبوری حکومت کے تحت دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے۔ لیکن 5 جولائی کی صبح جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ 1977 کے انتخابات کے بارے میں اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان وسیم سجاد کے والد نے بعد میں یہ تبصرہ کیا کہ حکمران جماعت کے امیدواروں نے اپنی مقتدر پوزیشن اور سرکاری مشینری کے اندھا دھند استعمال سے انتخابی عمل کو تباہ کر دیا۔ BBC کی تحقیق کے مطابق فروری 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے سائے میں ملک میں پہلی بار غیر جماعتی پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ اس سے قبل ضیاء الحق جو 90 دن میں اقتدار کی عوام کو منتقلی کے وعدے پر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے، انہوں نے 2 مرتبہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر کے انہیں منسوخ کر دیا، کیونکہ بقول ان کے وہ فضا قائم کرنا چاہتے تھے ایسی جس میں مثبت نتائج حاصل ہو سکیں اور منتخب نمائندوں کا قبلہ بھی درست ہو۔ حزب اختلاف کے اتحاد MRD نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ریفرنڈم کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ شاعر عوام حبیب جالب نے ریفرنڈم کے دن کے بارے میں کہا تھا، شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا۔ تاہم اسلام آباد سے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ ریفرنڈم میں ڈالے گئے 90% سے زائد ووٹ صدر ضیاء الحق کے حق میں پڑے۔ ریفرنڈم کے بعد صدر نے اعلان کیا کہ قومی اور صوبائی انتخابات بالترتیب 25 اور 28 فروری 1985 کو منعقد ہوں گے۔ انتخابات کو غیر جماعتی رکھنے کے لیے ایک آئینی ترمیم کا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ ہر امیدوار کے لیے لازم تھا کہ وہ 50 افراد کی تائیدی دستخط ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش کرے۔ اس مقصد کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ مجریہ ایکٹ 1962 میں ترمیم کی گئی۔ MRD نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اس کے باوجود ووٹروں کی اچھی خاصی تعداد نے حصہ لیا۔ سرکاری طور پر قومی اسمبلی کے لیے پڑنے والے ووٹوں کی شرح تقریباً 54% اور صوبائی پولنگ کی شرح 57% سے زائد رہی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں خاصے نئے چہرے سامنے آئے۔ محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم چنا گیا۔ پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم کے ذریعے ضیاء الحق کے تمام مارشل لا احکامات کو آئینی تحفظ دیا اور انہیں 58(2)B کے تحت پارلیمنٹ اور حکومت ختم کرنے کی ثواب دیدی اختیارات بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ اس غیر جماعتی پارلیمنٹ میں اس مسلم لیگ کا جنم ہوا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی چہرہ بنی ہوئی ہے۔ 17 اگست 1988 کو صدر جنرل ضیاء الحق اپنے غیر جماعتی نظام سمیت طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے اور سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدارت اور جنرل مرزا اسلم بیگ نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ نئی حکومت نے 16 نومبر کو قومی اور 19 نومبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا اعلان کیا۔ سن 77 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ پیپلز پارٹی باقاعدہ کسی قومی اتحاد میں حصہ لے رہی تھی۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ پیپلز پارٹی اکثریت سے کامیاب نہ ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک 9 جماعتی اسلامی جمہوری اتحاد بنوایا۔ نتیجہ ایک معلق پارلیمنٹ کی صورت میں نکلا۔ پیپلز پارٹی کو 93 اور IJI کو 54، MKM کو 13، JUIF کو 7 اور ANP کو 2 نشستیں ملی۔ ووٹنگ کی شرح 43% بنائی گئی۔ کل 48 جماعتوں نے انتخابات میں شرکت کی۔ صدر غلام اسحاق خان نے ان شرائط کے تحت بے نظیر بھٹو کو حکومت سازی کی دعوت دی کہ وہ افغان اور کشمیر پالیسی اور ایٹمی پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گی۔ خارجہ پالیسی کے تسلسل کے لیے صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ کا قلمدان دیں گی اور صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان کی حمایت کریں گی۔ بے نظیر بھٹو نے MKM، فاٹا اراکین اور کچھ آزاد امیدواروں کی مدد سے حکومت تشکیل دی اور کسی مسلمان ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ پھر پاکستانی سیاست نے یہ دن بھی دیکھا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں جنرل ضیاء الحق کے دست راست غلام اسحاق خان پیپلز پارٹی اور IJI کے مشترکہ امیدوار کے طور پر 5 برس کی مدت کے لیے صدر منتخب کر لیے گئے۔ لیکن بے نظیر اور غلام اسحاق خان میں مسلح افواج کے سربراہوں اور ججوں کی تقرری کے معاملے پر اختلافات اتنے بڑے کہ 6 اگست 1990 کو صدر نے 58(2)B کے تحت بے نظیر حکومت کو بدعنوانی اور نااہلی کا مرتکب قرار دے کر برخاست کر دیا۔
بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد جب ان کے سیاسی مخالف غلام مصطفیٰ جدوئی کو نگراں وزیر اعظم بنایا گیا تو اسی وقت ہوا کے رخ کا اندازہ ہو گیا کہ 24 اکتوبر کو ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ اقتدار کی ہوا کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے۔ چنانچہ جب انتخابی نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو بات واضح ہو گئی۔ نواز شریف کی اسلامی جمہوری اتحاد کو قومی اسمبلی کی 106 اور پیپلز پارٹی کو 44 نشستیں ملیں۔ ووٹوں کی شرح تقریباً 46% بتائی گئی۔ 48 جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ متعدد غیر ملکی مبصرین نے انتخابی عمل کو غیر شفاف قرار دیا، لیکن 58(2)B کے اختیارات سے مسلح صدر اور نئے وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جلد ہی بالکل اسی انداز کی کشمکش شروع ہو گئی جو بے نظیر حکومت کے زوال کا سبب بنی تھی، یعنی مسلح افواج کے سربراہوں اور ججوں کی تقرری کا معاملہ۔ چنانچہ جب یہ اختلافات سڑک پر آ گئے اور ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر دو متحارب کیمپوں میں تبدیل ہو گئے تو غلام اسحاق خان نے 1.5 برس میں دوسری دفعہ غیر آئینی وار کیا اور 19 اپریل 1993 کو نواز شریف حکومت برطرف کر کے میر بلخ شیر مزاری کو نگراں وزیر اعظم نامزد کر دیا اور پارلیمانی انتخابات کے لیے 14 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ نگراں حکومت میں پیپلز پارٹی کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی اور آصف زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے کئی وزراء نے حلف اٹھا لیا۔